لیکن اگر ان کے پاس اتنے زیادہ کپڑے ہیں جو استعمال میں بالکل نہیں آ رہے ہیں، ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں قیمتی کپڑے، استعمال کے لیے نہیں ہیں، تو اگر وہ کپڑے اتنی قیمت کے ہیں کہ جتنے میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ جائے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہوتی۔ مثلا ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، بڑی بڑی دیگیں ہیں، بڑے بڑے فرش ہیں، شامیانے ہیں، یہ سب چیزیں، ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ سب چیزیں ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں۔ کوئی آدمی یہ سمجھے اور یہ سوچے کہ میرا رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہے تو میں قربانی نہ کر کے ان کی مدد کر دوں، تو اس سے جو ہے قربانی کا بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک تھاٹ۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے متعلق، قربانی کیوں واجب ہے اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کن دنوں میں واجب ہے۔ ان تمام بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا اعزاز احمد قاسمی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا محمد اعزاز قاسمی صاحب سے۔ حضرت، قربانی کے دن عنقریب ہیں، تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کیوں واجب ہے، یہ دو چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے تیوہار دو ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اللہ رب العزت کے ایک حکم قربانی کے جانور کو ذبح کر کے پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بنیت ثواب جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور قربانی کی ابتدا اور اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میڈھے کی قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے اپنے غلے میں سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اس وقت قربانی کے وجوب کا اور قربانی کی قبولیت کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی اللہ کو پسند ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ تو چونکہ قابیل نے غلے کی قربانی پیش کی تھی اور حابیل نے میڈھے کی، تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے میڈھے کو جلا دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ سلسلہ ہر قوم میں رہا ہے، اور امت محمدیہ کے اندر جو جانور کی قربانی کی جاتی ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ اللہ رب العزت کو امتحان لینا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ 90 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں۔ بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل نبی کی شکل میں ایک بیٹا دیا، خوبصورت۔ اللہ رب العزت کو امتحان لینا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بیٹے سے۔ اسی امتحان کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ 96 سال کی عمر تھی اور 7 سال کے یا 8 سال کے حضرت اسماعیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ 96 سال کی عمر آدمی جو ہے مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری چلائی۔ اللہ کو امتحان لینا تھا، اس امتحان میں کھرے اتر گئے اور چھری چلائی، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت اسماعیل کے بجائے ایک میڈھا جو جنت سے دمبا لایا گیا تھا اس کے گلے پہ چھری چلی، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا
کہ وہ عمل امت محمدیہ میں جاری رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ معلوم کیا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ضرور دی جائیں گی اللہ کی طرف سے۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یادگار ہے، ان کا محبوب عمل اللہ کو بے حد پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو امت محمدیہ کے اندر بھی جاری کیا۔ سوال ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کون لوگ اس کے دائرے میں آتے ہیں کہ ان کو قربانی کرنا ان پر واجب ہو جاتا ہے؟ جی، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، عام طور سے لوگ اس سے ناواقف رہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان کے اوپر فرض ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، یا اس کے پاس اتنا مال ہو جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، جو اصلی ضرورت ہے اس سے الگ اس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسلمان ہو چاہے مرد ہو یا عورت، عاقل ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اگر کوئی آدمی سفر میں ہے 177 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر وہ جا رہا ہے اپنی سرحد سے نکل کر کے تو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے، مجنون اور پاگل پہ قربانی نہیں ہے، قربانی واجب ہے مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، مقیم کے اوپر جو صاحب نصاب ہوں۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی موجودہ گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام اگر چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے یا اس کی قیمت کے بقدر جو ہے کوئی تجارت کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے سونا ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا موجودہ گرام کے حساب سے 87 گرام اور 480 ملی گرام بیٹھتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں کے اندر ایک آدمی بہت غریب ہے لیکن قربانی کے چونکہ 3 دن ہے اور ان 3 دنوں میں کسی دن بھی اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی فقیر غریب آدمی مالدار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہے کہ جو قربانی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے جس کی قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے۔ یہاں نصاب کون سا مراد ہے؟ یعنی چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے۔ ایک انسان کی دکان میں اتنا مال ہے کہ اس مال کو اگر قیمت کے حساب سے شمار کیا جائے تو اس کی قیمت 612 گرام چاندی 360 ملی گرام چاندی کے بقدر ہو جائے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت اصلیہ کیا چیزیں ہیں؟ ضرورت اصلیہ کہتے ہیں وہ چیزیں جس سے انسان کی جان یا عزت و آبرو محفوظ ہو، ایسی چیزیں ضرورت اصلیہ کے اندر آتی ہیں۔ اور ضرورت اصلیہ سے زائد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال میں نہ آتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گھروں کے اندر برتن وغیرہ رکھے رہتے ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہوتا، پیٹیوں میں رکھے رہتے ہیں، وہ استعمال میں رہتے ہی نہیں ہیں، تو ان برتنوں کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنے برتن ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں اور ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی کو پہنچ رہی ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کے پاس بہت سارے کپڑے رہتے ہیں، بہت زیادہ کپڑے رہتے ہیں، تو اگر عورتوں کے پاس جو کپڑے ہیں استعمال میں ہے تو ان پہ تو قربانی واجب نہیں ہے اگر ان کی قیمت چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ لیکن اگر ان کے پاس اتنے زیادہ کپڑے ہیں جو استعمال میں بالکل نہیں آ رہے ہیں، ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں قیمتی کپڑے استعمال کے لیے نہیں ہیں، تو اگر وہ کپڑے اتنی قیمت کے ہیں کہ جتنے میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ جائے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان مثلا ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، بڑی بڑی ڈیگیں ہیں، بڑے بڑے فرش ہیں، شامیانے ہیں، یہ سب چیزیں، ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ سب چیزیں ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں۔
اگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہیں تو ان پہ بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ شریعت نے ان کو ضرورت اصلیہ میں شمار نہیں کیا ہے۔ بڑے بڑے برتن، بڑی بڑی دیگیں اگر استعمال میں آتی ہیں تو ان کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل نوجوانوں کے پاس، لوگوں کے پاس قیمتی فون ہوا کرتے ہیں، ایک فون اگر ہے ضرورت کے لیے ہے تو اس پہ تو اس کو جو ہے قربانی کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن آج کل نوجوانوں کے پاس 4 فون ہوا کرتے ہیں، ایک فون سے ضرورت پوری ہو رہی ہے اور باقی جو فون ایسے رکھے ہوئے ہیں، شوق میں رکھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ان فونوں کی قیمت 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے تو ان فونوں کو شمار کر کے قربانی کا حکم لگایا جائے گا، ایسے لوگوں پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ سب چیزیں اگر اتنی قیمت کو پہنچ جائے جس میں چاندی آ جائے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ خاص طور سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نوجوان اس کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، ایک ہی فون ہے، اور اس کے پاس گاڑی وغیرہ ہے جو اس کے استعمال کی ہے، جس سے وہ آتا جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایک گاڑی ہے اور بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے پاس جو ضرورت میں نہیں ہے، ایسی ہی کھڑی ہیں، تو ان کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر مقروض ہے اور اس کے پاس اس کی جو ضروریات اصلیہ ہے اس سے کچھ زائد مال ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ جو وہ قرض ادا کر سکے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قرضے کو ادا کرے۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے کے بقدر سونا ہے یا چاندی ہے یا تجارت کا سامان ہے دکان کے اندر، لیکن اس کے اوپر 1.5 لاکھ کا قرض ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن مثلاً آپ یہ فرض کر لیجئے کہ 40,000 روپے چاندی کی قیمت بیٹھتی ہے، وہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے۔ قربانی کے دنوں میں 3 دن، اصل جو ہے اعتبار شریعت نے کیا 3 دنوں کا کیا ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، قربانی کے دن آنے سے پہلے وہ غریب ہو گیا، قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے لیکن قربانی کے 3 دن جو ہیں اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کے بعد جو ہے مالدار ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو سب سے پہلے قرضے کو الگ کیا جائے گا۔ ایک انسان کے پاس 50,000 روپے کا مال ہے لیکن 40,000 روپے کا یا 30,000 روپے کا قرضہ ہے، تو قرضہ نکال کر کے اب دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں، یعنی 612 گرام چاندی 360 ملی گرام، اگر اتنی چاندی آ سکتی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے قرضہ نکالنے کے بعد۔ ایک مسئلہ یہ بھی عام طور پر آتا ہے کہ بھئی ہم قربانی نہ کریں، اس کا کچھ بدل دے دیں، کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، تو اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ کیا قربانی ادا مانی جائے گی اس میں؟ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ چونکہ عبادت ہے اور عبادات کے اندر بدل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی حج کرانا چاہے اپنی طرف سے تو اس کی گنجائش ہے حج بدل کی، لیکن قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں کوئی آدمی یہ سمجھے اور یہ سوچے کہ میرا رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہے تو میں قربانی نہ کر کے ان کی مدد کر دوں، تو اس سے جو ہے قربانی کا بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے 3 دنوں کے اندر۔ کسی وجہ سے کوئی آدمی قربانی نہ کر سکے اور قربانی کے ایام گزر جائیں 3 دن جو قربانی کے ہیں اور وہ آدمی قربانی نہ کر سکا، تو پھر اتنی جو جانور ہے اس کی قیمت غریبوں میں صدقہ کر دے۔ باقی قربانی کے 3 دنوں میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں قربانی نہ کر کے پیسہ غریبوں میں بانٹ دوں، تو اس سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔